السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ خلاصہ قرآن کریم فرقان حمید کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس کے اندر جناب لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں وہ 5 وصیتیں ذکر کی جائیں گی، اور اسی طرح توحید کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ لقمان کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر دوسرا حصہ سورۃ سجدہ کا ہے، جو نماز تراویح کے اندر بیان کیا گیا، تو اس کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو 5 وصیتیں کی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وصیت کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک و خالق ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے ہر عمل کو اللہ رب العالمین آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز کی حفاظت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر پورا اترنا، نیکی کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، اور برائی سے روکنا، برے لوگوں سے بچنا۔ اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی بھی وصیت فرمائی کہ آزمائش میں صبر، کیونکہ جب انسان نماز پڑھے گا، نیکی کا حکم دے گا، نیکی کی دعوت دے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی آ سکتی ہے، معاشرے کے جو برے لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ سے، نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کی طرف سے بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس کے اندر صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چوتھی وصیت جو فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار محبت، دل کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، عاجزی کو اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا۔ اور 5ویں نمبر پر اپنے بیٹے کو فرمایا کہ معتدل چال چلنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ مناسب آواز میں، دھیمی آواز میں، پیار محبت والے لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ 5 وصیتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم اگر دنیا کے اندر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے، آخرت کے دن بھی کامیابی مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں ان 5 وصیتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اسی طرح توحید کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، 5 چیزیں بالخصوص جو سورۃ لقمان کے اندر ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کا علم نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بارش کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی، اس چیز کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ آج محکمہ موسمیات والے وہ ہمیں اس بات سے تو آگاہ کر دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت بارش ہوگی، لیکن دیکھنے کے اندر آتا ہے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس دن بارش ہی نہیں ہوتی جس دن بارش بتائی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہی اس بات کا علم ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ کب بارش برسے گی، کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا دن، قیامت کا دن صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ کب قیامت واقع ہوگی، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی اور نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تیسری بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کے رحم میں بچہ، اس کے اوصاف وہ صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کی انہی آیات کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ وہ نر ہے، مادہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، بد ہے، نیک ہے، وہ کس کیٹاگری کا ہے اور اس کی نسل کیا ہے، وہ عورت ہے، مرد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صرف میں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہوں۔ دنیا جتنی مرضی ترقیاں کر لے، الٹرا ساؤنڈ اور جدید مشینری کے دور میں بھی اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پلٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ وضاحت بھی فرمائی کہ جب تک ہم فرشتوں کو اس بات سے آگاہ نہیں کر دیتے کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ فلاں ہے، تب تک کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کہ فلاں شخص کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس چیز کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے کہ فلاں کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کسی اور کے پاس اس چیز کا علم نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر آخری بات کہ اللہ رب العالمین ہی اس بات کو جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی اس امر کو جانتے ہیں کہ انسان کل کیا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہماری سورۃ لقمان ختم ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ سورۃ سجدہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 باتیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کی عظمت، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے اسے حکمت والی، صداقت والی کتاب بیان فرمایا کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ صداقت والی کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی ہے، معجزہ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے توحید
توحید کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہی زمین کا خالق و مالک ہے، وہی ہر کام کو جاننے والا ہے، وہی ہر کام کے تدبیروں کو جاننے والا ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین کے اشارے کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ وضاحت بھی بیان فرمائی کہ اے لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے حقیر نطفے سے پیدا کیا جسے انسان اپنے لیے گندگی محسوس کرتا ہے، گندگی سمجھتا ہے، ہم نے مختلف مراحل سے گزار کر تمہیں ایک انسان بنایا اور پرکشش اور حسین و جمیل انسان کی صورت میں تمہیں بنایا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتے ہیں، دنیا کائنات کے اندر کسی اور کے پاس ایسا عمل نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور اس بات کی خواہش کریں گے کہ اے اللہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں تک آئیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، جب موت آئے گی دیکھی جائے گی، قبر دیکھی جائے گی، حساب کتاب دیکھا جائے گا، دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے، جب آئے گی دیکھی جائے گی، لیکن یاد رکھنا جب آتی ہے پھر دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجرم شرمندگی کے ساتھ، ندامت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی التجا کریں گے، اس بات کی تمنا ظاہر کریں گے کہ اللہ دنیا کے اندر ہمیں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر دوبارہ سے اچھے کام کر سکیں، نیک کام کر سکیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر ساتھ ہی مومنوں کا بھی نقشہ بیان فرما دیا کہ مومن راحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور وہ مومن جنہوں نے اللہ کے رستے کے اندر اپنی جانوں کو وقف کیا، اپنے مال کو وقف کیا، اپنی اولادوں کو وقف کیا، اللہ کے دین کو وقت دینے والے ہیں، اللہ کے رستے میں قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، اللہ کے رستے میں وقت کی قربانی دینے والے ہیں، مال کی قربانی دینے والے ہیں، اولاد کی قربانی دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں کہ جنہیں کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی ہاتھ نے چھوا نہیں ہے، اور کسی انسان کی عقل ان نعمتوں کے بارے میں تصور نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اعلان فرمایا، اس کا ذکر فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہی معاملات کے اندر سورۃ لقمان کی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کی خصلت، مشرکین کی خصلتوں کو بیان فرمایا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی پریشانی ٹل جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی بغاوتوں کے اندر اتر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے اندر اتر آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کل معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ ایک شیعہ ذاکر جس کی ساری زندگی اس بات کو منواتے گزر جاتی ہے، اس بات کے اوپر لوگوں کو قائل کرتے گزر جاتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، اولادیں دینے والے ہیں، بارشیں برسانے والے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے نام کا وہ نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد۔ لیکن جیسے ہی زلزلہ آیا، سٹیج پہ کھڑا ذاکر بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے عقیدے کے اوپر کالک ملتا نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ زمین کو ہلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی اسے روک سکتی ہے، پریشانی سے وہی نکال سکتی ہے، طوفان سے، مصیبت سے وہی ذات نکال سکتی ہے، اولادیں وہی دے سکتی ہے، اور بگڑیاں وہی ذات بنا سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو آئیے ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔